Islamic Urdu Beta. Like, share, comment, subscribe. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. اس وقت مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھو، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ان لوگوں کے پاس ہنر ہے، لیکن وہ لوگ صرف ہنر سے پہچانے نہیں جاتے ہیں. ہنر کے ساتھ اگر ان کا کام ہنر کے مطابق ہیں تو وہ پہچانے جاتے ہیں، اور اگر ہنر کے خلاف ان کا کام ہے تو اس ہنر سے وہ پہچانا نہیں جاتا. ایک آدمی ہے، مانیے کہ وہ آدمی سومی سے مشہور ہے، یہ سومی ہے، تو دنیا میں اس کا تعارف یہ ہوا کہ یہ سومی ہے. لیکن جب کسی اجنبی آدمی نے، نہ پہچاننے والے آدمی نے اس کے گھر جا کر دیکھا تو اس کے گھر میں جو کام کاج دیکھا وہ درزی کا ہے. کپڑے سینے کی مشین ہے، اولو کی مشین ہے، کپڑا کاٹنے کے لیے کینچی موجود ہے، کپڑے کے ناپ کے لیے میجر ٹیپ اور پٹی موجود ہے، کپڑے پر بٹن لگانے کے لیے بٹن اور لگانے کا آلہ موجود ہے. تو آدمی کہے گا کہ مجھے دھوکہ ہوا ہے. اس آدمی کے بارے میں نے سنا تھا کہ یہ سنار ہے، سونی ہے، یہ تو درزی ہے، سونی نہیں. جس نے ان کو بتایا کہ یہ سونی ہے، اس سے ملا. ملنے کے بعد کہے گا کہ تم نے مجھے غلط خبر دی. خبر تو یہ تھی کہ یہ سونی ہے، اور میں نے ان کے یہاں جا کر دیکھا تو وہ تو درزی معلوم ہوتا ہے، کام اس کا سارا درزی ہوتا ہے. تو آدمی یہ کہے گا، بھائی ان لوگوں کا آبائی اور خاندانی پیشہ سناری کا تھا، سنار کام کرتے تھے، سونی تھے، سونی ہے. اب انہوں نے کام چھوڑ دیا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد اس کو لوگ سونی سے یاد نہیں کریں گے، کہیں گے یہ درزی ہے. ایک آدمی کے بارے میں ہمیں اطلاع دی جائے کہ یہ لوہاری کام کرتا ہے، لوہار. جانے کے بعد دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ستھاری کام کرتا ہے، بڑھائی. یہی تعجب ہوگا کہ ہے تو مشہور لوہاری سے، لوہار ہے، اور کام کرتا ہے بڑھائی کا، ستھاری کا. اگر یہ سمجھایا جائے کہ پہلے آبا و اجداد سے کئی مشکل سے اس کا کام یہی تھا، اب اس نے کام چھوڑ دیا. تھوڑے دنوں کے بعد دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کہے گی کہ یہ ستھار ہے، لوہار نہیں ہے. کیوں؟ سنار کے کام سے سونی کا، درزی کے کام سے درزی کا، اور بڑھائی کے کام سے بڑھائی کے بڑھائی ہونے کا نام پتہ چلتا ہے. اگر وہ آبائی پیشہ اختیار کیے ہوئے ہو، لیکن اس کے بعد میں آنے والی نسل اس کام کو چھوڑ دے تو تھوڑے عرصے کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ یہ سنار ہے، یہ ستھار ہے، یہ بڑھے اس کام میں مشغول ہے، بتائیں گے کہ یہ فلاں کام کرنے والا ہے. میرے عزیز بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کا فضل ہے، اسلام گھرانے میں پیدا ہوئے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. لیکن مسلمان کی ایک پہچان ہے، مسلمان کا ایک تعارف ہے. مسلمان کا تعارف یہ ہے
کہ اس کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس کے سامنے آ جائے، وہ خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ اس کی طبیعت کے موافق ہو چاہے اس کی طبیعت کے خلاف ہو۔ جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے موافق ہو یا ماحول کے خلاف ہو، جس رسم و رواج کے معاشرے میں رہتا ہے، جس خاندان اور قبیلے میں رہتا ہے، اس خاندان کے طور و طریق اور رسم و رواج کے موافق ہو یا رسم و رواج کے خلاف ہو۔ لیکن وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے، لہٰذا اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کے سارے احکام کو معلوم کرنا، سننا، سیکھنا اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنا خوش دلی کے ساتھ۔ یہ مومن ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذریعے امت کو جو دین پہنچا، اور میری اور آپ کی نسلوں میں ہمارے جتنے اگلے آباء و اجداد میں سب سے پہلے جس نے دین قبول کیا، تو دین قبول کرنے والا ہر زمانے میں دین پر مضبوطی کے ساتھ چلنے والا بھی ہوتا ہے۔ لہذا ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان یہی ہے کہ ہم تعالیٰ شان کی جن احکام کو سنا، جن احکام کا علم ہوا، خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کیا اور اپنی زندگی میں اس کو اپنایا۔ اس تمہید کے بعد مجھے یاد کرنا ہے کہ آباء و اجداد سے یہ طبیعت، یہ فطرت سلیمہ، یہ ماننے کا، قبول کرنے کا، سننے کا، عمل کرنے کا جذبہ، یہ جو ہمارے اندر چلا آ رہا تھا اور ایک طویل زمانے تک یہ چلا یہ جاری رہا، پھر اس کے بعد ہم دیکھنے لگے کہ ہمارے اندر سے یہ جذبات کمزور ہونے لگے، یا تو دین کی بات سننے کا جذبہ ختم ہونے لگا۔ میں بہت ادب کے ساتھ عرض کر درمیان میں پہلے ہماری اس بستی میں اتنا جمع ہوتی، لوگ آتے تھے جن کو اللہ توفیق دیتا تھا، جمعہ کے دن پہلے اللہ کے بندوں سے وہ دین کی بات کو سنتا تھا۔ جو توفیق سے محروم تھے اور جو توفیق سے محروم ہے، آج بھی وہ دین کی بات سننے سے محروم ہے۔ پھر حالات بدلے، ایک کے بجائے 2 جگہ جمعہ شروع ہوا، پھر حالات بدلے، 2 کے بجائے 3 جگہ شروع ہوا، 4 جگہ شروع ہوا۔ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے 1 سے زیادہ جگہ جمعہ شروع ہوا تو وہ طبیعتیں جن طبیعتوں میں اپنے آباء و اجداد کی اصلی اچھی خصلت اور اچھی خصلت باقی تھی کہ دین کی بات کو سنیں گے، اس کو قبول کریں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، وہ تو ماشاء اللہ دین کی بات سننے کے لیے ان جمعہ کے موقع پر اپنے کو فارغ کرنے لگے۔ لیکن جن کی طبیعتوں میں یہ بات نہیں تھی، یہ طبیعتوں میں تبدیلی آئی، آباء و اجداد تو ایسے نہیں تھے لیکن ان میں تبدیلی آئی، تو تبدیلی کا ایک اثر یہ پڑا کہ ان کے دلوں سے دین کی بات سننے کا شوق اور ذوق ختم ہو گیا، جذبہ اور ولولہ ختم ہو گیا، بلکہ دین کی بات سننا ان کے لیے بوجھ محسوس ہونے لگا۔ قبول کرنے کے بعد تو بہت دور گرے، دین کی بات سننا ان کو بوجھ محسوس ہونے لگا۔ مجھے اس وقت حق تعالی شان کو اپنے لطف و کرم سے یہ پیغام جہاں تک پہنچائے، ان سارے مسلمانوں سے، ان سارے دینی بھائیوں سے بہت درد دل کے بعد ساتھ یہ بات عرض کرنی ہے کہ آخر ہم وہ لوگ جو مسلمان کہے جاتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ
بلا چونو چرا، چاہے وہ ہماری گندی سمجھ میں آئے، چاہے ہماری گندی سمجھ میں نہ، چاہے وہ ہماری گندی سمجھ میں نہ آئے، چاہے وہ اچھی سمجھ میں آئے، ہم اس کو قبول کریں۔ وہ جو جذبہ تھا، اس جذبے میں فرق اور تبدیلی کیسے آئی، یہ مزاج کیسے بدلا، مجھے آج اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، دیکھو، دین کی کوئی بات سن لینا، سیکھ لینا اور عمل کر لینا، یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو حق تعالی شان کی طرف سے انعام ہے، احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے کہ حق تعالی شان جسے دین کی بات پر اپنے معافی ماننے پر توفیق دیتا ہے، وہی بندے کے دل میں اس دین کی بات کے سننے کا جذبہ، ولولہ، شوق اور ذوق، اور سننے کے بعد اس کو قبول کرنے کا شوق اور ذوق، اور قبول کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور ولولہ حق تعالی شان کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ یا تو دین کی بات ہمیں سننی اچھی نہیں لگ رہی، دین کی بات سننے کا جذبہ ختم ہو رہا ہے، یہ سننا بڑی بے قدری اور ناقدری کے ساتھ ہے، سنا تو کیا، نہ سنا تو کیا، سمجھا تو کیا، نہ سمجھا تو کیا، طبیعت چاہی، دل میں آیا، من نے مانا تو عمل کریں گے، طبیعت نے نہ چاہا، دل نے نہ مانا، من کو نہ بھایا، چھوڑ دیں گے۔ میرے بھائی، حق تعالی شان کا انعام ہے، حق تعالی شان کا انتخاب ہے، جس کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں، ان کے دلوں میں اس کی عظمت، اس کا احترام، اس کی آرزو، اس کی تمنا، اس کا ولولہ، اس کا ذوق، اس کا شوق پیدا فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ حق تعالیٰ کی اس انعام سے ازلی بدبختی کی وجہ سے محروم ہوتا ہے، ساری توفیقیں اس سے سلب کر لی جاتی ہیں۔ لیکن ان توفیق کے سلب ہونے کے کچھ ظاہری اسباب ہیں، اور اس اسباب میں ایک بہت بڑا سبب رزق حلال اور رزق حرام ہے۔ میں اپنے پیٹ میں رزق حلال ڈالوں گا، میں اپنی بیوی کے پیٹ میں، اپنے بال بچوں کے پیٹ میں، اپنے ماتحتوں کے پیٹ میں، اپنے گھر والوں کے پیٹ میں حلال اور طیب رزق ڈالوں گا، حلال اور طیب رزق کھلاؤں گا، تو جذبہ پیدا ہوگا، یہ حلال اور طیب رزق پیدا، یہ کھلانے کا جذبہ بھی اللہ کی طرف سے پیدا ہوگا، توفیق بھی اللہ کی طرف سے پیدا ہوگی۔ جس کو یہ توفیق مل گئی، مان لو کہ اللہ کی ماننے کے لیے اس نے راستہ ہموار کر دیا۔ اور اگر ہماری آمدنی میں شبہ ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں ہے، شبہ والا ہے یا شبہ سے پاک ہے، اس کی تمیز نہیں ہے، یاد رکھیے وہ انسان کی طبیعت کبھی بھی حق کو سننے کی طرف، حق کو ماننے کی طرف، حق کو قبول کرنے کی طرف آمادہ اور تیار نہیں ہوتی۔ جہاں تک دین کی محنت کا کام ہے، میں سمجھتا ہوں پچھلے 30-35 سال کے مقابلے میں ہر لائن سے یہ محنتیں بڑھ گئی ہیں، لیکن نتیجہ ہر زمانے کے اعتبار سے 35 سال پہلے کے اعتبار سے کمی کی طرف اور صفر کی طرف آ رہا ہے۔ محنتیں خوب ہیں اور نتیجہ صفر ہے۔ آئے دن بجائے دینداری کے بڑھنے کے، آئے دن دینداری پر چلنے کے، اور آئے دن حق تعالیٰ کے احکام کو معلوم کر کے پورا کرنے کے جذبے کے بجائے آئے دن دیکھا جا رہا ہے کہ دین کی محنتوں کے بڑھنے کے باوجود رزق کی خرابی کی وجہ سے معاشرے میں ہر قسم کی برائیاں، ہر قسم کی بے حودگی، ہر
قسم کی نافرمانیاں، ہر قسم کی عیاشیاں، ہر قسم کی عیاشیاں آئے دن بڑھ رہی ہیں۔ بنیادی وجہ ہے پیٹ میں اگر رزق حرام جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اثر قلب پر یہ پڑتا ہے، دل و دماغ پر یہ پڑتا ہے کہ آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کی توفیق نہیں ہوتی، سننے کو دل نہیں چاہتا، اور جب سننے کو دل نہیں چاہتا تو قبول کرنے کا سوال کہاں ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ نہ چاہنے کے باوجود دل کی باتیں کانوں میں پڑ گئی تو دین کی بات سمجھنے سے اس کا دل و دماغ عاجز رہے گا، رزق کا اثر پڑے گا کہ اس کا دل، اس کی طبیعت جس طرح دین کی بات کو سننا نہیں چاہتی ہے، اگر کان میں کسی طرح یہ بات پڑ گئی تو سننے کے بعد اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے بہت سی مرتبہ ہمارے بعد مسلمان بھائیوں سے غلطی ہوتی ہے، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، مولویوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، قرآن اور سنت سمجھ میں نہیں آتا، جو بھی کچھ بتاؤ عقل نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ ہماری عقل کیا ہے، ہماری فہمی کیا ہے؟ گناہوں سے ہم نے اس کو برباد کر دیا ہے، گناہوں سے ہم نے اس کو گندا کر دیا ہے، گناہوں سے ہم نے اس کو بیکار کر دیا ہے، بگاڑ دیا ہے۔ ایسی بگڑی ہوئی عقل میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اس طرح سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ اور میرے بھائی یاد رکھو، یہ تو بگڑی ہوئی سمجھ کی بات ہے، بگڑی ہوئی عقل کی بات ہے، بگڑے ہوئے قلب کی بات ہے۔ مسائل دینیہ میں بعض مرتبہ حکم شرعی ایسا ہوتا ہے، عقل سلیم ہے، فہم سلیم ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، پھر بھی ہم تعالی شان کی بات، قرآن و سنت کی بات آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کو فقہا تعبیر کرتے ہیں کہ یہ امر تعبدی ہے، یہ اللہ کا ایسا امر ہے اس کو مان کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ ہماری عقل میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے امر تعبدی ہے، خلاف قیاس بات ہے، لیکن بعض بزرگوں نے بڑی اچھی بات کی، امر تعبدی جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تعالی شان کا یہ حکم، اسلام کی یہ بات، دین کی یہ بات عقل کے مطابق نہیں، ہماری عقل کمزور ہے، ہماری عقل چھوٹی ہے، ہماری عقل کے سمجھنے کا پیمانہ کم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے اور دین کی بات سے اس سے بلند ہے۔ وہ کمزور عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی، یہ قصور ہماری عقل کا ہے، بات کا نہیں ہے۔ آپ اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہیں، اندھیرا ہے، اندھیرے میں روشنی برپا کرنے کے لیے بجلیاں جلائی جاتی ہے، اس بجلیوں سے کیا ہوتا ہے؟ اس بجلیوں سے ہوتا ہے کہ روشنی پھیل جاتی ہے، اور جو چیز اندھیرے میں نظر نہیں آتی روشنی میں نظر آنے لگتی ہے۔ پنکھا بند تھا، بجلی بند تھی، فریج بند تھا، کولر بند تھا، بجلی سے چلنے والی ساری چیزیں بند تھیں، جب بجلی آئی تو ساتھ نے اپنا کام شروع کر دیا، اپنا فائدہ پہنچانا شروع کر دیا۔ بجلی نہیں تھی کام رک گیا تھا، بجلی آئی کام شروع ہو گیا۔ لیکن کبھی کیا ہوتا ہے؟ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بجلی اپنی حد سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت تیز آ جاتی ہے، تو اس تیز آنے پر کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹیوب لائٹ جو عام روشنی دیتی ہے اس سے زیادہ روشنی دینے لگتی ہے، وہ پنکھا جو اپنی رفتار اور اسپیڈ سے چلتا ہے اس سے زیادہ تیز چلنے لگتا ہے، وہ فریج جو اپنے آپ کو ٹھنڈا کرتا ہے وہ ٹھنڈی کو بڑھا دیتا ہے، وہ ڈیپ فریج اور وہ کولر جو اپنا کام کرتے ہیں کام کو بڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ بڑھاوا ٹکتا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایسا دھماکہ ہوتا ہے کہ ادھر فریج بھی برباد ہو گیا، ادھر بجلی بھی شارٹ ہو گئی، ادھر پنکھے کی کوئی بھی چل گئی، ادھر یہ نقصان ہوا، ادھر یہ نقصان ہوا۔ کیوں؟ اس کی جو کیپیسٹی تھی، اس کا جو معیار تھا، بجلی اس سے بڑی ہے۔ تو میرے بھائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کی باتیں عقل سلیم والوں کی سمجھ میں نہیں
مجھ سے بہت بڑھا ہوا ہے، مجھے یاد کرنا ہے، مجھے یاد کرنا ہے۔ عام طور پر چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اور سمجھ میں نہ آنے کی ایک دلیل تو کیا ہے، سمجھ میں آتی نہیں اس لیے عمل نہیں کرتا، اور بعض مرتبہ اس سے بدتر حال ہوتا ہے، ایک چیز سمجھ میں آتی ہے لیکن طبیعت اس کے خلاف کی عادت بن چکی ہے، اس چیز کو عادت میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو قبول نہیں کرتا۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دوں، بہت سی مرتبہ ہمارے بھائیوں کو کہا جاتا ہے نماز کے لیے صف بندی ہوتی ہے تو دونوں طرف برابر برابر کھڑا رہے، دسیوں مرتبہ کہنے کے بعد بھی عمل نظر نہیں آتا، یا تو اس لیے نہیں آتا کہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، یا اس لیے نہیں آتا کہ مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا لیکن دین کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، دین کو ماننے کا جذبہ ختم ہو چکی ہے، اپنی جو عادت و فطرت ہے اسی کو مانیں گے، دین کے نہیں مانیں گے۔ بہت سی مرتبہ ہمارے کہنے والے کہتے ہیں بھائی جنازے کے آگے صف نہ بناؤ، 2-3 مرتبہ عمل ہوتا ہے پھر وہی حال ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ کہا جاتا ہے ہمارے قبرستان میں ہمارے جو والدین، ہمارے جو رشتہ دار، ہمارے جو مشائخ، ہمارے جو اساتذہ، ہمارے جو اولاد سوئی ہوئی ہے، یہ اولاد ایصال ثواب کی ضرورت مند ہے، طالب ہے، یا اولاد دعائے مغفرت کی طالب ہے، وہ کام کرو، تختیوں پر پیسے خرچ نہ کرو، قبروں کو پختہ بنانے پر خرچ نہ کرو۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہر ایک کا جذبہ ہے، میرے والد کا انتقال ہو میں تختی لگاؤں گا، میرے بیٹے کا انتقال ہو میں تختی لگاؤں گا، میرے رشتہ دار کا انتقال ہو میں تختی لگاؤں گا، ماننے کا جذبہ نہیں۔ یہ مثالیں ہیں میرے بھائی، یاد رکھیے کسی قوم کی بربادی کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اس کی عقل اور سمجھ کے بگڑنے کی وجہ سے اس کے وہ دین کی بات سمجھ میں نہ آئے، یا تو یہ ہے اس کی طبیعت کا وہ ایسا غلام بن چکا ہے، ماحول کا ایسا غلام بن چکا ہے کہ دین کی بات کو سمجھ میں آ جانے کے بعد بھی عمل کرنے کے لیے قبول نہیں کرتا، وہ اپنی من مانی کرتا ہے، اپنی طبیعت کے موافق کرتا ہے۔ جب آدمی کی طبیعت ان دو میں سے ایک بن جاتی ہے، یا تو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، یا حق کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا، بلکہ اس کے خلاف جو ماحول ہے، جو طبیعت ہے، جو رسم و رواج ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ میرے بھائی، جس وقت قوم کی عام حالت یہ بن جائے گی، یاد رکھنا اس کی بربادی کے، اس کے ہلاکت کے لیے یہی دو چیز بڑا سبب بنے گا۔ حق تعالی شان ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد اس کو قبول